إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن على العرش استوى وقال الحق سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم لائق التكريم سامعين مكرم اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہے اللہ خالق كل شيء إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل اللهم مالك الملك اس مالک الملک کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا اپنی مشیت کے ساتھ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 2 دن میں زمین کو بنایا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام مالک الملک نے پھر اس میں جو خزانے رکھنے تھے جو برکتیں رکھنی تھیں اور اس کو انسانیت کے لیے ہموار کرنے کے لیے اس میں میخیں گاڑی جن کو آج پہاڑوں کا نام دیا جاتا ہے ایک دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. 4 دنوں میں یہ زمین کے معاملات سے اللہ ذوالجلال جب ان کو مکمل کیا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. 2 دنوں میں اللہ ذوالجلال نے آسمانوں کو بنایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں. والارض بعد ذلك دحاها، پھر اللہ ذوالجلال نے اس زمین کو برابر کر کے اس قابل بنایا کہ یہاں کوئی بس سکے. مالک الملک کن کہہ کے بھی سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن مالک الملک نے تخلیق کے ان مدارج کا تذکرہ کیا ہے. جنت و جہنم بھی بنائی، اور سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو پوری کائنات سے اپنی مبارک مٹھی میں مٹی لی اور آدم علیہ السلام کو بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لما خلق اللہ الخلق قبض من جمیع الارض. اللہ ذوالجلال جب بنانے لگے، انسانیت کی تخلیق کرنے لگے، تو پوری زمین سے اپنی مبارک مٹھی میں مٹی لی، اور مٹیوں کا 3 رنگ تھا. خلق آدم من 3 تروبات، آدم علیہ السلام کو 3 قسم کی مٹیوں سے پیدا کیا گیا. سودا کالی مٹی سے، بیضاء سفید مٹی سے، حمراء سرخ مٹی سے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں فجاء بنو آدم على قدر الارض. چونکہ اللہ ذوالجلال نے مختلف مٹیوں کا ایک مجموعہ بنایا، اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کی صلاحیتیں، ان کی عادات و اطوار اور ان کی طبیعتیں بھی اسی طرح مختلف ہیں. منہم الخبیث والطیب، آدم کی اولاد میں کچھ پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ خباثت کو پسند کرتے ہیں. منہم السہل والحزن، کچھ لوگ ہر وقت حشاش بشاش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی غم میں ڈوبے رہتے ہیں. منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک، کسی کا رنگ صرف سفید ہے، کسی کا رنگ سیاہ ہے، اور کسی کا سرخ ہے، اور کسی کو اللہ نے مختلف رنگوں کو ملا کے بنایا ہے. تو ہر وہ عادات و اطوار جو انسان کو آج نظر آتی ہیں، اللہ ذوالجلال نے ہر قسم کی اشیاء کو انسان میں ودیت کیا، لیکن پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، سیدھا رخ دینے کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ابھی روح نہیں پھونکی تھی. جب اللہ ذوالجلال نے بنایا، فجعل ابلیس یطیف بہ، جنت میں یہ بڑا ڈھانچہ جب نظر آیا، ابلیس نے چکر لگایا اور کہتا ہے یہ کیا؟ فلما رآہ اجوف،
صحیح مسلم کی روایت ہے، جب دیکھا کہ ایک ایسی چیز بنائی جا رہی ہے جس کا پیٹ بھی ہے، تو کہنے لگا انہ خلق خلقا لا يتمالک، جب تک انسان کے ساتھ پیٹ رہے گا یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اور حاکم کی روایت کے الفاظ ہیں ظفرت بہ، شیطان کہہ اٹھا میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا حکم تھا، مشیت تھی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اتار لیا، حوا علیہ السلام کو بھی دنیا میں اتار دیا، اور کچھ رول اینڈ ریگولیشنز دیے کہ اب اس جنت میں واپس آنے کے لیے آپ کی اولاد کو یہ اور یہ کام کرنے ہوں گے اور ان کاموں سے بچنا ہوگا۔ اور ایک خوبصورت قصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو مختلف اسباق سے لبریز ہے، کہ جس طرح شیطان نے آپ کو ورغلایا یہ کہہ کر هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں، ایسی بادشاہی میں رہیں جو کبھی زائل نہ ہو، تو پھر اس درخت کا پھل کھا لو۔ یہ دھوکہ تھا شیطان کا، جس دھوکے میں آ کے یہ بھول ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے، نتیجتاً اس پھل کو کھانے سے جس کے بارے میں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا، تو اللہ عز و جلال نے زمین میں اتار دیا۔ مخلوق کو یہ بنیادی طور پر ہی سبق دے دیا کہ جس چیز سے منع کر دیا ہے اس کے قریب نہیں جانا، اور اگر منع کردہ چیزوں سے آپ باز رہیں گے تو پھر ٹھکانہ جنت ہی ہے، پھر اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جلال نے انسانیت کے 4 گھر بنائے ہیں، ہر گھر دوسرے سے بڑا ہے۔ ایک وہ گھر ہے جس کو ماں کا پیٹ کہتے ہیں، جس میں صرف 9 مہینے اس سے رہنا ہوتا ہے۔ ایک وہ گھر ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، جس کو دنیا کہتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، جس میں امت کی عمر کی ریشو 60 سے 70 سال ہے۔ کچھ لوگ زیادہ بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن پوری امت کی ریشو یہ ہے 60 سے 70 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلے گھر میں انسان کو ہوش نہیں ہوتی، دوسرا گھر یہ امتحان کا گھر ہے، ایک تیسرا گھر اس سے بھی بڑا ہے جس کو قبر اور برزخ کہتے ہیں۔ کتنے ہزار سال ہیں یہ میرے رب کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ تیسرا گھر دوسرے گھر کی کارگزاری کا پہلا نتیجہ اور پہلا سٹیپ ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا یہ جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ ایک چوتھا گھر ہے جو اصلی گھر ہے، جو قیامت کے بعد ہوگا، اما جنہ او نار، یا جنت یا جہنم۔ اور یہ اس کی مدت کتنی ہے؟ جس طرح پہلے گھر کی مدت 9 ماہ ہے، دوسرے کی مدت 60 سے 70 سال ہے، تیسرے کی مدت ہزاروں سال ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آخر قیامت آئے گی۔ قیامت کے بعد جو گھر ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابد الآباد ہے۔ اس کے بارے میں میری اور آپ کی سوچ وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی جب وہ ختم ہی نہیں ہونے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر قیامت کے دن کسی کو موت آتی تو اللہ ایک جانور کی شکل میں موت کو لا کے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کروا دیں گے۔
اگر کسی کو خوشی سے موت اس دن آتی تو جنتیوں کو موت آتی کہ آج موت ذبح ہو گئی ہے اور آج کے بعد ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اگر کسی کو غم سے موت آتی تو جہنمیوں کو موت آتی کہ آج موت ذبح ہو گئی ہے تو موت تو آنی نہیں، ہمیں ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، لیکن موت جو ہے وہ ذبح ہو چکی ہوگی۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ان 4 گھروں کی ہم کسی جمعے میں بیان کریں گے۔ میں آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آخری گھر ہے یہ میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خلق اللہ جنت عدن بیدی، میرے مالک نے اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس گھر کے اور قبر کے درمیان ایک مشکل ترین گھڑی ہے جس کو قیامت کہتے ہیں۔ اس مشکل ترین گھڑی کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما، دنیا میں اگر تم 2 لاکھ کی جوتی پہنتے ہو، قیامت کو ہر شخص پاؤں سے ننگا ہوگا۔ دنیا میں مہنگے مہنگے برانڈ استعمال کرتے ہو لباس کے، قیامت کو ہر انسان کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، بغیر لباس کے ہوگا۔ 10 پہلو اختیار کرتے ہو اپنے بالوں کی آلائش و پلائش پہ، لیکن قیامت کے دن یہ بکھرے ہوئے بال ہوں گے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اسی طرح بغیر ختنے کے ہوگا، اور حالت یہ ہوگی کہ لوگ اس طرح گرے پڑے ہوں گے کالفراش المبثوث، جیسے پتنگے گرے ہوتے ہیں۔ آج 1 گھنٹہ باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے دیکھیے کہ انسان جھلس جاتا ہے۔ وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس دن سورج اتنا قریب ہوگا، یکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینہ اتنا جسم سے نکلے گا، اتنا نکلے گا کہ کسی کے ٹخنے تک پسینے کا پانی ہوگا۔ منہم من یبلغ الی رکبتیہ، کسی کا پسینہ گر گر کے اس کے گھٹنے تک آ جائے گا۔ منہم من یبلغ الی حقویہ، اور کسی کا پسینہ اس کی کمر تک آ جائے گا۔ ومنہم من یلجمہم الجامہ، اور کچھ پسینے میں اس طرح ہوں گے کہ ان کے منہ تک ان کا پسینہ آ چکا ہوگا۔ حتی یذہب عرقہم فی الارض 70 ذراعا، کچھ ایسے بدبخت ہوں گے کہ 70 ہاتھ پسینے میں وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ایک ہی راستہ ہے، اس مشکل اور ہولناک کیفیت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ وقت جو 50,000 سال کا ہے کافروں کے لیے، اللہ مومنوں کے لیے تو اسے مختصر کر دیں گے، جیسا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ دن ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے انه يخفف على المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا، 50,000 سال کا دن کافروں کے لیے ہوگا، لیکن بعض ایسے اللہ کے پیارے ہوں گے کہ ان کے لیے دن اتنا ہی ہوگا جتنا ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت دنیا میں ہوتا ہے، مومن کو اتنا ہی محسوس ہوگا۔ لیکن کون سے مومن؟ جن کو اللہ عز و جلال نے اپنے عرش کے سائے کے لیے چن لیا ہوگا۔ اللہ کا عرش، 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو اللہ نے بنایا 14 طبق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے،
اور اسی طرح ساتوں آسمانوں کا ہر آسمان کا فاصلہ ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ ذوالجلال نے جو قرآن میں فرمایا ہے کرسی ہے، اور اس کے اوپر جو پانی ہے 500 سال کا فاصلہ ہے، اور پانی پر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہیں، بلند ہیں، قائم ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ، میں مسجد حرام میں گیا، میں نے سید المرسلین کو اکیلے بیٹھا پایا، فجلست الیہ، میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوما آیت نزلت علیک افضل، سرتاج رسول ایک بات تو بتائیے، آپ پر سب سے بڑی فضیلت والی آیت کون سی نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ یہ وہ آیت الکرسی ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد کوئی پڑھ لیتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، اس مومن اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہوتا ہے، جس دن آنکھیں بند ہوں گی یہ جنتی مہمان ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا السماوات السبع، ساتوں آسمان، ان کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں یہ ہے، کیونکہ آسمانوں کے اوپر کرسی، فی الکرسی کحلقۃ ملقاۃ بارض فلاح، ایک چھوٹی سی انگوٹھی کو ایک کھلے میدان میں رکھا جائے تو انگوٹھی نظر آئے گی؟ جس طرح یہ انگوٹھی کھلے میدان میں رکھی جائے، اس طرح ساتوں آسمان جو ہے یہ کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِي كَفَضْلِ فُلَاتٍ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفُلَاتِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ، جس طرح ساتوں آسمان اور کرسی کا مقابلہ ہے، فرمایا اللہ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا یہ میدان اس انگوٹھی کے مقابلے میں بڑا ہے، اور اللہ ذوالجلال عرش پر مستوی ہیں، لا يخفى علیہ خافیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہے لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم، اللہ عرش پر ہے لیکن آپ کا کوئی بھی عمل اس پہ مخفی نہیں، ایک ایک چیز کو وہ جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، جب سے امت نے منہ پھیرا ہے اس قرآن سے، ذلت اور رسوائی اس کا سبب بنا ہے، جس کو اللہ کا ہی پتہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ایک نہیں 7 مرتبہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہیں، بلند ہیں، قائم ہیں۔ ثم استوى علی العرش، ایک نہیں 7 مرتبہ اس کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں 21 مرتبہ لفظ عرش استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ چیزیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اللہ کے پاس جاتی ہیں، اچھے بول اور اچھے کلمات بھی اللہ کے پاس فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل امین زمین پہ اترتے بھی ہیں تو واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن تعجب اس بات کا ہے جس شخص کو اللہ کی معرفت نہیں، وہ اللہ کے احکامات کی معرفت کیا حاصل کر سکتا؟ کسی نے یہی کہہ دیا کہ اللہ ذوالجلال نعوذ باللہ من ذالک
کسی نے ماننے سے انکار کر دیا، جیسے ملحدین آج یہ کہتے ہیں۔ قرآن نے ان کو دہریے کہا ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہتے ہیں بس دنیا کا ایک نظام ہے، ایک مرتا ہے تو وہ روح کسی اور میں چلی جاتی ہے۔ یہ دہریوں کا دین ہے جس کو اللہ ذوالجلال اور اللہ کے پیارے محبوب نے پیش نہیں کیا۔ کسی نے یہ کہنے میں بھی جرت کی، اسے کوئی حیا نہیں آئی، وہ کہنے لگا اللہ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن وہ آدم کی شکل میں تھے، اسی لیے تو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آج لوگ اس فکر کو پیش کرنے والے کو بھی مولانا رومی کہتے ہیں۔ کسی نے اس سے آگے بھی کہنے میں کوئی عار محسوس نہ کی اور کہا کہ ہم مانتے ہیں اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات مدینے میں اتر آئی تھی محمد مصطفیٰ کی شکل میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی بات جو ہے آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، دیوان فرید ہو یا اس طرح کی کتابوں میں یہی کچھ لکھا جاتا ہے۔ اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اور کسی نے اس سے بھی آگے بات کہہ دی، کہا جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ اللہ کا عکس ہی ہے، اللہ ہر چیز میں موجود ہے۔ اور کسی نے تو من گھڑت باتیں کر کے کہ کسی کا دل نہ توڑنا اس میں اللہ رہتا ہے، یہ سب خلاف شریعت باتیں ہیں جس کی کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں۔ اور بعض ایسے بھی بدبخت آئے جن کو کہتے ہوئے کوئی شرم اور حیا نہ آئی، اور کہہ گئے وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، کہ یہ کتا بھی ہمارا رب ہے۔ ظالموں نے کہہ دیا، اور خنزیر بھی، کیونکہ اس میں بھی ہمیں انوار الہی نظر آتی۔ جس کو رب کی پہچان حاصل نہیں ہوئی، یہ ظالم ہمیشہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا اگر توبہ نہیں کرتا۔ اللہ کی پہچان تو سب سے پہلے حاصل کی جائے کہ اللہ رب العزت سب کے خالق و مالک ہیں، مقادر مطلق ہیں، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے خالق و مالک ہیں، اور اللہ ذوالجلال عرش پر مستوی ہیں۔ اس کی شان جس طرح عظیم ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن اس کا علم اور قدرت دنیا کے ذرے ذرے میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ایک نئی مصیبت آ گئی کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، یہ بھی جاہلوں کی کھڑی ہوئی بات ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا لاؤ اسے۔ این اللہ؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا، آپ نے فرمایا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ، اس لونڈی نے کہا، کالے رنگ کی لونڈی نے، کہ اللہ آسمانوں میں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دو سوال اور دو جواب۔ اللہ کہاں ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے اس کا مالک کہاں ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے کہ قیامت تک کے لیے پیغمبر اور ہادی اور مرشد اور آئیڈیل اور رول ماڈل کون ہے؟ دونوں جواب صحیح دیے۔ آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، جاؤ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ پتہ یہ چلا صحیح مسلم کی روایت سے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ذات کے اعتبار سے آسمانوں میں مانتا۔ اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من لم يقر ان اللہ علی العرش فقد کفر، جو اقرار نہیں کرتا کہ اللہ عرش پر ہے اس نے تو کفر کیا ہے۔ لأن اللہ سبحانہ وتعالی یقول الرحمن علی العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔
اور دوسرا قول بھی امام ابو حنیفہ کا ہے، من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جس نے انکار کر دیا کہ اللہ آسمانوں میں نہیں ہے اس نے تو کفر کیا۔ اللہ ہمیں اپنا صحیح تعارف نصیب فرمائے، اور صحیح ترین تعارف اگر اللہ ذوالجلال کا اور اس کے محبوب کا پیش کرنے والی کوئی کتاب ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول کے فرامین پر مشتمل حدیث کی کتابیں کہتے ہیں۔ آپ صحیح بخاری پڑھیے اور صحیح مسلم پڑھیے اور دیگر صحیح حدیثوں کی کتابیں پڑھیے، تب جا کے آپ کو اپنے رب کی صحیح معرفت ملے گی۔ ایسے بدبخت بھی آئے جب کسی سے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بلند ہے، آسمانوں پر ہے، تم کہتے نہیں ہو سبحان ربی الاعلی، لیکن جن کی قسمت جو ہے وہ بد ہو جائے، اللہ نے فیصلے کر دیے ہوں، وہ ظالم کہتا ہے پھر کیا ہوا، میں سبحان ربی الاعلی نہیں کہوں گا، میں کہہ دوں گا سبحان ربی الاسفل، میں نچلے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج دنیا کے اندر یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ حقائق کی دنیا میں کوئی قدم رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس عرش کے بارے میں اللہ کے رسول نے 10 ایسی ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا کے کٹھن زندگی گزارنے کے بعد قبر سے ہوتے ہوئے جب قیامت کی ہولناکیوں میں قدم رکھے گا تو میرا مالک ان 10 سے 11 لوگوں کو اپنی محبت سے محروم نہیں کرے گا۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ایک حدیث میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ، والشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، ایسا نوجوان جو اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں جوانی کو گزارتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس انسان کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، چوتھا وہ خوش نصیب جس کی محبت کسی انسان سے ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، پانچواں وہ خوش نصیب جس کو اس عرش کا سایہ ملے گا، جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے تو وہ کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور چھٹا وہ انسان جس کو عرش کا سایہ ملے گا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے رب کی رضا کے لیے، لیکن ریاکاری اور شہرت نہیں چاہتا، اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور 7واں خوش نصیب وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کی یاد میں آنسو بہا لیتا ہے۔ یہ اس قدر قیمتی آنسو ہے کہ اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 8واں خوش نصیب وہ انسان ہے من محى عن غریمی او عفا عنہ اظلہ اللہ یوم القیامہ فی ظل عرشی، جو شخص کسی کا قرض دور کر دیتا ہے یا کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے، اللہ اس سے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 9واں وہ خوش نصیب ہے من انظر معسرا او وضع له، جو کسی تنگ دست کو مال دے کر پھر مہلت دیتا ہے یا اس سے یہ تنگ دستی ہی دور کر دیتا ہے، اضلہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور 10واں وہ انسان ہے من اضل رأس غاز اضلہ اللہ یوم القیامہ، جو ایک شخص غازی کو سایہ مہیا کرتا ہے، مجاہد کے لیے سائے کا بندوبست کرتا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس انسان کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 11واں وہ خوش نصیب ہے
رجل یجاہد بنفسہ ومالہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہے پھر شہید ہو جاتا ہے، فذلک الشہید الممتحن فی خیمۃ اللہ تحت عرش، فی خیمۃ تحت العرش، یہ اللہ کے عرش کے نیچے یہ شہید ایک خیمے میں ہوگا۔ اور 12واں وہ خوش نصیب ہے، ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، جو صدقہ کرنے والا ہے، اللہ ذوالجلال کا یہ پیارا بندہ قبر سے نکلے گا، دھوپ اس کو نہیں لگے گی، اس کا صدقہ ہی اس کا سایہ بن جائے گا، اور اسی طرح اسی چھتری اور امبریلا کے نیچے اللہ کے عرش میں پہنچنے والا ہے۔ آئیے ان ہستیوں کے بارے میں کچھ تفصیلات سنیے۔ عادل بادشاہ، جوانی خوبصورت عبادت میں گزارنے والا، مسجدوں سے محبت کرنے والا، اللہ کے لیے کسی سے محبت اور تعلق استوار کرنے والا، برائی کی دعوت ملنے پر اللہ کے خوف کو پیش کرنے والا اور دور رہنے والا، اور صدقہ خفیہ کرنے والا اور شہرت اور ریاکاری سے بچنے والا، اور 7واں اکیلا بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والا، اور 8واں جو لوگوں کا قرض اتار دے یا دے کر معاف کر دے، اور 9واں تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرنے والا یا مہلت دینے والا، اور 10واں جو غازی کے لیے سائے کا بندوبست کرتا ہے، اور 11واں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اور 12واں شخص جو صدقہ کرنے والا ہے۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عدل یہ وہ منہج ہے جو ہر مسلمان کا منہج ہونا چاہیے۔ 3 باتوں میں عدل، جب بھی بات کرو عدل کی کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی فیصلہ کرو عدل کا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی کسی سے نفرت بھی کرو محبت بھی کرو تو عدل کی بنیاد پہ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی مخالفت کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو۔ یہ وہ منہج ہے جو قرآن نے دیا ہے، جس قوم کا یہ منہج بن جائے وہ قوم کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتی۔ عدل و انصاف اتنی بڑی صلاحیت ہے، اللہ ذوالجلال نے اس لیے عدل و انصاف اختیار کرنے والوں کو اتنا پسند کیا ہے کہ جہاں اپنی گواہی دی ہے وہاں اللہ مالک الملک نے عدل و انصاف اختیار کرنے والوں کی گواہی کو بھی اپنی گواہی کے ساتھ ملا کے قرآن بنا کے پیش کر دیا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے بھی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور پھر علم والے 7.5 سے 8 ارب لوگ دنیا میں ہیں اس وقت، کچھ 6 ارب تو ہیں ہی کافر، باقی 1.5 ارب میں کتنے لوگ علم والے ہیں؟ پھر علم والوں میں بھی عدل و انصاف پہ قائم رہنے والوں کی گواہی کو اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ پیش کیا۔ اس قدر یہ عظیم صفت ہے، کسی بندے کی زبان پہ عدل آ جائے، اس کے اعمال عدل کے مطابق ہوں، اس کی محبت و نفرتوں کا معیار عدل بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد دعوتهم، 3 ایسے خوش نصیب ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ دعوت الصائم حتى يفطر
روزہ رکھنے والا جب تک روزہ افطار نہ کر لے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور دوسرا والامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ اگر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی آہ و بکا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے. اتنی عظیم صفت ہے جس وجہ سے عرش کا سایہ ملنے والا ہے. ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. انصاف کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ دائیں جانب نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے. یہ کون ہیں؟ نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والی ہستیاں جو اپنے فیصلوں میں بھی عدل، اپنے گھر والوں کے معاملات میں بھی عدل، اور جو ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی ان میں بھی عدل کو اختیار کرتے ہیں. یہ تین کام کرنے والے قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ان کے لیے نور کے ممبر بنائیں گے جن پہ ان کو بٹھایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی لوگ ہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں. ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ والعدل فی الغضب والرضا. ایک اللہ کا خوف خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، اور دوسرا عدل و انصاف. آپ غصے میں ہیں یا آپ راضی ہیں عدل کو نہ چھوڑیے. اور یہ صرف جس کے اندر آ جائے اللہ ذوالجلال اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیتے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا. والقصد فی الفقر والغنا، اور تیسری چیز میانہ روی اختیار کرنا. نہ فضول خرچ ہے نہ بخیل ہے، میانہ روی سے اپنی زندگی گزارنے والا یہ بھی ناکام نہیں ہوتا. وشاب نشأ بعبادت اللہ عز وجل، دوسرا خوش نصیب جو نوجوان اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اپنی جوانی کو. کیسا نوجوان، کیسی اس کی عبادت. یہ 12 سال کا بچہ عبداللہ ابن عباس سید المرسلین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ عنہ، اور سید المرسلین اس نوجوان کو نصیحت کر رہے ہیں. الا اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے نوجوان تم ان کلمات کو یاد کر لو، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے. تو ان کی حفاظت کر لے، جہاں بھی تم ہوگے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگے. گنتی کے 4 کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے. فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. بیٹا جب بھی تم نے سوال کرنا ہے تو اس ہستی کو جو کسی کے سوال کو رد نہیں کرتی وہ اللہ کی ذات ہے. تم نے مدد طلب کرنی ہے تو اس ہستی تھے جس کی مدد آ جائے تو دنیا کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات. اور تیسرا کلمہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. بیٹا تیسری بات یہ ہے یقین کر لو ساری دنیا جمع ہو کے تجھے نفع دینے کی بات کرے تو نفع تمہیں کبھی نہیں ملے گا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہو. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر ساری دنیا اس بات پہ جمع ہو جائے، بیٹا یہ چوتھی بات ہے، ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے تو بیٹا تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا.
اللہ پر یقین، اللہ ذوالجلال پر اعتماد، اللہ پر توکل، اسی سے ہی مدد مانگنا، اپنی تمام تمناؤں کا رخ اسی کی طرف کرنا، یہ وہ نوجوان ہے جس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور عفت و پاک دامنی کا اختیار کرنے والا نوجوان جس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، یا معشر شباب قریش، اے قریش کے نوجوانوں کی جماعت، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لا تزنوا، زنا نہ کرنا، اور یاد رکھنا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یا فتیان قریش، اے قریش کے نوجوانوں، لا تزنوا، زنا کے قریب نہ جانا، اور جان لو من سلم له شبابه من الزنا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے بچا لیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا انعام رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا تھا، اصدقوا اذا حدثتم، اے لوگو بات کرو تو سچ بولا کرو، اصدقوا اذا حدثتم وادوا اذا اؤتمنتم، امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کیا کرو، وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، وعدے کرو تو وعدے پورا کیا کرو، اور یہ بھی فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو برائیاں کرنے سے اور تکلیف دینے سے بچا لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تم یہ کام کر لو گے تو تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتا ہے، اذن لی یا رسول اللہ بالزنا، اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ غصے میں آئے، کیا کہہ رہے ہو اور کس ہستی کو کہہ رہے ہو؟ سید المرسلین نے گنتی کے 5 سوال کیے۔ نباز انسان آج بھی نبض دیکھ کے برائی بیماری کو ڈائیگنوز کر لیتا ہے۔ آپ نے صرف اتنا پوچھا، اتحبہ لامک، پسند ہے کہ تمہاری والدہ گرامی سے کوئی ایسی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، اللہ کی قسم میں تو نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگوں کی بھی عزتیں ہیں، وہ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماؤں سے زیادتی ہو۔ پھر دوسرا سوال کیا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتے۔ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بہنوں کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتے۔ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِعَمَّاتِهِمْ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی خالاؤں اور پھپھوں کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا کی تھی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو اس طرح کے تصورات سے پاکیزہ بنا دے۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، فلم یلتفت بعد ذلک الی شیء، پھر پوری زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاب نشأ بعبادت اللہ، جو اس طرح کی جوانی گزارتا ہے جو اللہ کی عبادت متصور ہو، یہ اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور دو لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ آواز آئے گی قیامت کو، این المتحابون فی جلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہیں میرے نام پہ محبت کرنے والے، کہاں ہیں میرے نام پہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے،
کہاں ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے والے؟ کہاں ہیں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے؟ کہاں ہیں ایک دوسرے پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے؟ ان 5 لوگوں کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہے وجبت محبتی، آج میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے، جو میرے لیے محبت کرتے، میرے لیے ملتے بیٹھتے خرچ کرتے اور ایک دوسرے کو دین کی نصیحت کیا کرتے۔ چوتھا انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا افسر گھر سے نکلتا ہے تو گاڑی جھنڈے والی اس کے ساتھ ہوتی، جو گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے ان الملک یغدو برایتہ معہ، اللہ کا ایک نورانی فرشتہ ایک جھنڈا لے کے اس کے ساتھ نکلتا ہے، جب تک وہ مسجد میں نماز پڑھ کے گھر واپس نہیں چلا جاتا اللہ کا نورانی فرشتہ جھنڈے کے ساتھ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ گھر سے قدم نکالتا ہے مسجد کی طرف، اٹھنے والا ہر قدم 10 نیکیوں کا باعث بنتا ہے، زمین پر رکھتا ہے 10 نیکیوں کا باعث بنتا ہے۔ جب مسجد میں پہنچتا ہے کوئی سیکھتا اور سکھاتا ہے، گھر واپس آتا ہے، اللہ اسے حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رہتا اپنے ہی گاؤں شہر محلے بستی میں ہے، لیکن اللہ اس کا نام اس لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں جو میدان جہاد میں جہاد کرنے والا ہے۔ یہ ساری فضیلت اسے ملتی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات بتائی، برائی کی دعوت ملنے پر کہتا ہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اس لیے فرماتے ہیں اجہل الناس من ترک ما یعلم، دنیا میں سب سے بڑا جاہل دیکھنا ہے تو وہ شخص ہے جس کو پتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ مَا يَعْلَمُ، دنیا میں سب سے بڑا عالم دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو جس کو جو پتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَخْشَعُهُمْ لِلَّهِ، اور کائنات میں سب سے بڑی فضیلت اللہ اس کو عطا کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی بیان کی، جو صدقہ خفیہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ دے گا۔ یہ صدقہ ایمان کی دلیل بھی ہے، یہ قابل رشک انسان کو بنا دیتا ہے، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور آپ سن کے پریشان ہوں گے صدقہ کرنے سے 70 شیطانوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، اور صدقہ کرنے سے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح پانی ڈال کے آگ ختم کر دی جاتی ہے۔ صدقے سے انسان کو بری موت سے بچایا جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انسان کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور حشر کو بھی انسان اپنے صدقے کے سائے میں چل کے اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچ جائے گا۔ اور 7واں انسان اللہ ذو الجلال کے خوف سے آنسو بہانے والا، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے والا، اللہ کے ذکر کو اپنے دل کے اطمینان سمجھنے والا، اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ذو الجلال ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اس کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ 8واں خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ نے دل دیا ہے، اتنا بڑا دل کہ وہ شخص کسی کو قرض دیتا ہے۔ روایت تو بتاتی ہے کہ صدقے کا اجر تو 10 گنے ہیں اور قرض دینے والے کو اللہ 18 گنے اجر دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض معاف کر دیتا ہے، یا کسی سے اس نے قرض لیا ہے اور قرض اتار دیتا ہے، اللہ ذو الجلال اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ اور 9واں انسان وہ ہے من انظر معسرا، صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص کو لایا گیا جس کی کوئی نیکی نہیں تھی،
فرشتوں نے کہا اس کی ایک نیکی ہے اللہ۔ پوچھا گیا کون سی نیکی ہے؟ کہا یہ لوگوں کو کچھ مال دیا کرتا تھا اور ڈھیل دیا کرتا تھا، وہ کہتے تھے ہمارے پاس ابھی نہیں ہے تو یہ ڈھیل دے دیتا۔ تو اللہ عز و جلال نے فرمایا نحن احق منہ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہی کام کریں، جاؤ اسی نیکی کی وجہ سے میں بھی اس سے تجاوز کرتا ہوں، اسے جنت لے جاؤ۔ اس نیکی کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے مولائے کریم ایسا ایمان دے جو تجھے پسند آ جائے، اور ایسے قول و عمل عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بنائے۔ اللہ تیری رحمت کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر کوئی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، سب کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما، جو کسی بھی غلط راہ کو اختیار کرنے والے انہیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہونے والے یہ روشن چہرے جمع ہوتے ہیں، مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔